آدھے آدھے منٹ میں. میں نے کہا بہت اچھا، یہ تو سنت ہے. تو تعارف ہوا. تعارف سے پتا چلا کہ یہ سب اسی یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں، لیکچررز ہیں، اسکالرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، لڑکے اور لڑکیاں ہیں. وہاں ان ملکوں میں تو نوجوان اختلافات میں پڑے بغیر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، آخرت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اتباع سنت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. اس کو فکر یہ ہے کہ میرے اندر تقویٰ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، میری آنکھوں میں اللہ کی محبت کا اثر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، میرے اندر غریبوں کا ہمدردی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، میرے اندر رشتہ داروں کا ساتھ اچھے تعلقات رکھنا یہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، میرے ماں باپ کو مجھ سے راحت مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. وہ یہ سب سوچ رہا ہے، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہاتھ یہاں باندھنا چاہیے، کہ ہاتھ یہاں باندھنا چاہیے، کہ ہاتھ یہاں باندھنا چاہیے، اور آمین زور سے کہنا چاہیے یا آمین ہلکے سے کہنا چاہیے. اور حنفی اور شافعی، تقلید اور غیر تقلید، اللہ ان لوگوں کو سمجھ دے، اللہ ان لوگوں کو سمجھ دے جو اس امت کے اندر انتشار برپا کر رہے ہیں. سنگین فتنہ ہے. میں یہ زبان نہیں بولا کرتا، اور میرا ہمیشہ انتہائی پازیٹو مزاج رہتا ہے، اور میں کبھی بھی نیگیٹو بات نہیں کرنا پسند کرتا. میرے کانوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے، نیگیٹو بات ہوتی ہے، لیکن کب تک امت کو صاف صاف بات نہ کی جائے. لوگوں، اس قسم کے مسائل سے اپنے کو دور رکھو. یاد رکھو، قسم کھا کے ہم کہنے کو تیار ہیں، امت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اللہ نے طے کر رکھا ہے، کوئی سنت اپنے محبوب کی مٹنے نہیں دیں. چنانچہ حضور کی کچھ سنتیں امام مالک کے ذریعے امت میں زندہ، حضور کی کچھ سنتیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے امت کے اندر زندہ، کچھ سنتیں امام شافعی کے ذریعے زندہ، کچھ سنتیں امام احمد کے ذریعے زندہ. یہ سب کے سب امام سنتوں اور حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے اور کراتے ہوئے دنیا سے گئے، اور ان میں سے کسی ایک رائے کو سنت کے خلاف صرف وہ شخص کہہ سکتا ہے جو بالکل جاہل ہے. اور اس کی ایک ثبوت ہے. میں ایک بات پوچھتا ہوں، اگر اس زمانے کے کسی نئے محقق پر کچھ نیا دین اترا ہے اور کچھ نئی چیزیں اس کے اوپر کھلی ہیں، تو وہ عام لوگوں جمن و بلاقی اور شبراتی اور حاجی کدو ان کے سامنے کیوں بیان کرتا ہے؟ وہ علماء کے پاس کیوں نہیں آتا؟ وہ علماء سے کیوں نہیں بات کرتا؟ مجھے حیرت ہے، اتنی سمپل سی بات سمجھ میں نہیں آتی. عجیب بات ہے. اگر ایسے کچھ لوگوں کو کچھ اشکال ہے اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، اور علماء کچھ نہیں جانتے، علماء دین کام کچھ نہیں کرتے، ہم کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے اس مزاج سے اور اس دعوے سے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اگر کسی کو کوئی اشکال ہے علمی تو آپ بتائیے، عام لوگوں سے بات کرنی چاہیے یا علماء سے بات کرنی چاہیے؟ مجھے آپ جواب دیجیے، کس سے بات کرنی چاہیے؟ علماء سے بات کرنی چاہیے. علماء کے پاس کوئی آنے کو تیار نہیں، علماء کی بات ہے کوئی جواب دینے کو تیار نہیں. کیا ہو رہا ہے؟ اور عام لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے. نوجوانوں کو، بیچاروں کو، جن کو کچھ خبر نہیں، جو قرآن پڑھ بھی نہیں سکتے، جن کی پوری تعلیم ایسے اداروں اسکولوں میں ہوئی کہ وہ اس کے بعد کلمہ بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے، ان کے سامنے اس قسم کے مسائل بیان ہو رہے ہیں. راستہ اتباع کا ہے جو اللہ نے بتایا ہے. یہ ہے وہ بات جو آج سب لوگ اللہ کے لیے عہد کریے. یاد رکھیے، نجات کا راستہ، کامیابی کا راستہ اتباع کا راستہ ہے. ہمیشہ سے اتباع کے ذریعے جس کو ملا ہے وہ ملا ہے. میں تو آخری دلیل دے رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کا حکم تھا. عجیب عجیب باتیں لوگ کرتے ہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ حج کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں جو آ رہے ہیں پورے عالم اسلام سے ان کے زمانے میں، وہ بیچارے حج کے مسائل پوچھتے ہیں. اب مختلف صحابہ ہیں اور ان کے شاگردوں کی ایک بڑی فوج ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں
اور جس کے علم میں جو کچھ صحیح ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے. اس کی وجہ سے لوگوں میں ایک انتشار پیدا ہو رہا ہے کہ فلاں سے پوچھا تو یہ کہا اور انہوں نے اس سے پوچھا تو یہ جواب دیا. چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آرڈر جاری کیا، ایک فرمان. صحابہ بھی موجود ہیں، عبداللہ ابن عباس موجود، عبداللہ ابن مسعود موجود، عبداللہ ابن عمر موجود، حضرت عائشہ موجود، ابو سعید خدری موجود، حضرت انس رضی اللہ عنہ موجود، صحابہ کرام موجود، ان کے شاگرد پورے عالم اسلام کے پھیلے ہوئے موجود، بصرہ سے آئے ہوئے، کوفہ سے آئے ہوئے، دمشق سے آئے ہوئے، انطاکیہ سے آئے ہوئے، کہاں سے آئے ہوئے. سیدنا عمر نے صحابہ کرام اور تابعین کو بٹھا کر مشورہ کیا اور مشورے کے بعد ایک فیصلہ جاری کیا، ایک آرڈر کیا کہ عطا ابن ابی رباح جو مدینہ منورہ کے فقیہ تھے، تابعی تھے، غلام نسل کے تھے، حبشی نسل کے تھے، کالے رنگ کے تھے، گھنگریا بال تھے، چھوٹے سے قد کے تھے، موٹے ہونٹوں کے تھے، دیکھنے میں وجاہت نہیں لگتی تھی، کوئی خوبصورتی نہیں لگتی تھی، کوئی شخصیت نہیں لگتی تھی. سیدنا عمر نے حکم دیا عطا ابن ابی رباح کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ فتویٰ دیں اور مسئلے بتائیں، اور سب کو حکم دیا جاتا ہے کہ عطا سے مسئلہ پوچھیں، اور عطا کے نمائندے اتنی جگہ پر بٹھا دیے جائیں گے تاکہ جن لوگوں کو عطا تک پہنچنا ممکن نہ ہو وہ عطا کے نمائندوں کے ذریعے اپنا سوال بھیجیں اور عطا جواب دیں. اور اس کے بعد کہا اگر اس کے علاوہ کسی نے مسئلہ بتایا تو عمر کا کوڑا اس کے سر پر پڑے گا. یہ ہے امت کو سنبھالنا انتشار سے، کنفیوژن سے، اختلاف سے، غیبت سے، پھوٹ سے. اللہ تعالیٰ اس شہر کے سمجھدار مسلمانوں کو، یہاں کے علماء کو، یہاں کے بوڑھوں اور یہاں کے جوانوں کو اور یہاں کے عمائدین اور ذمہ داروں کو کچھ سوچنے کی توفیق دے کہ آخر اس شہر کو اس بری طرح اختلاف میں مبتلا کیوں کیا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ میں بھی بتاؤں گا وجہ کیا ہے. میں نے ان آیتوں کے بعد ایک حدیث پڑھی تھی، اور حدیث یہ پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے یہ، اور تمام محدثین کے نزدیک یہ حدیث صحیح اور حسن درجے کی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها امر دینها. اللہ تعالیٰ نے اس امت میں دین کی حفاظت کا یہ انتظام فرمایا ہے کہ میں تو چلا جاؤں گا اللہ تعالیٰ کے ہاں، نبوت تو ختم ہو جائے گی، لیکن میرے بعد ہر 100 سال کے اندر اللہ تعالیٰ اس امت میں دین کو تر و تازہ کرنے کے لیے اور جو گرد و غبار، جو دھول اور بھول کا اثر اس پر پڑ گیا اس کو صاف کرنے کے لیے، اصلی دین کو دوبارہ امت میں لانے کے لیے اور دین کو زندہ اور تازہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر 100 سال میں اپنے بندے اس امت میں بھیجتا رہے گا. اس امت میں ایک سسٹم چلے گا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نبوت تو چلی گئی، نبی تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن نبی کے بعد مجددین، دین کی تجدید کرنے والے، دین کو تازہ کرنے والے، اللہ کے مقبول اور محبوب بندے وہ پیدا ہوتے رہیں گے. ان مقبول اور محبوب بندوں کی علامات بھی بتائیں اللہ کے رسول نے. ارشاد فرمایا تشاوروا الفقہاء العابدین، فرمایا یاد رکھنا ان فقہاء سے مشورے کیے کرنا جو عبادت کا خاص ذوق رکھتے ہیں، جو اللہ کی بندگی، اللہ کا ذکر، محبت، اتباع سنت، اتباع شریعت، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونا، ایک ایک ادا سنت کے مطابق، ان کا ظاہر ان کا باطن سنت کے مطابق، وہ دعاؤں میں روتے ہوں، نماز میں سجدے میں روتے ہوں، عبادت کا خاص ذوق رکھتے ہوں، ایسے فقہاء سے مشورہ کیا کرنا. ایک سسٹم دے کر گئے ہیں اللہ کے رسول. اور آپ نے تو یہاں تک اشارہ فرما دیا الخلافت بالمدینہ والملک بالشام،
اس کی تفصیلی تشریح میں اس وقت نہیں کر پاؤں گا. یہ بھی سنن ابی داؤد کی روایت ہے. آپ نے یہ بھی اشارہ فرمایا کہ دین کے سلسلے کی رہبریاں یہ مختلف شہروں میں منتقل ہوتی رہیں. یہ تاریخ کا خلاصہ ہے. بعض علاقے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کسی خاص زمانے میں چنتا ہے. اس علاقے میں اللہ اپنے کچھ مقبول بندوں کو، ایک علماء ربانیین، اللہ والوں کی ایک جماعت کو پیدا کرتا ہے. محدثین، فقہاء، مفسرین، اللہ کے دین کے لیے جان کی بازی لگا دینے والے، امت میں ایک ایک سنت کی حفاظت کرنے والے. وہ کسی سے ڈرتے نہیں، حق بات کہنے میں کبھی ہچکچاتے نہیں. وہ ایمان والوں کے لیے بڑے نرم ہوتے ہیں، امت کو جوڑنا چاہتے ہیں، اور کفر کے مقابلے میں بڑے سخت ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ مختلف علاقوں میں پیدا کرتا ہے. البلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. قرآن نے ارشاد فرمایا کہ جو پاکیزہ بستیاں ہیں، پاکیزہ شہر ہیں، وہاں جو پودے نکلتے ہیں خود بخود نکلتے ہیں اللہ کے حکم سے. والذی خبث لا یخرج الا نکدا. اور جو گندے اور خبیث شہر ہیں وہاں تو جو چیز نکلتی ہے وہ ناپاک ہی نکلتی. علاقوں کے اندر کا فرق کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. بات مختصر کرنا چاہتا ہوں. مضمون بہت نازک ہے، مشکل ہے، لمبا ہے، اور عوام کے سامنے بہت زیادہ بیان کرنے کا بھی شاید نہیں ہے. لیکن چونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ شہر عام شہروں کی طرح نہیں ہے. یہاں فتنے گویا برپا کر دیے گئے اور عجیب و غریب طرح کے سوالات، شکوک و شبہات، کنفیوژنز، ڈاؤٹس کریٹ کر دیے